رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي۔ میرے تمام واجب الاحترام دوستو، ہم آج مار طارق، مار محمد عارف اور مار محمد آصف ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے کوئی تحفہ لائے ہوں گے۔ میں اکثر جگہوں پہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ کسی بھی محفل میں جاتے ہیں، ایسی محفل جو کسی ایصال ثواب کی ہو، وہ اگر کچھ پڑھ کے نہیں لے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میت کے ساتھ کوئی دو نمبری کرنے والی بات ہے، جن کے لیے آپ ابھی بھی آپ جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں میری باتیں سنتے جائیں اور زبان میں دل میں کلمہ شریف پڑھتے جائیں۔ جس وقت ہم ایصال ثواب کریں گے تو آپ کا پڑھا ہوا کلمہ شریف اس میں شامل ہو جائے گا۔ میں بلا تمہید میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے یہ میں نے خود ہی چن لی ہے۔ عام طور پہ والدین کا یا ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ کرنا ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کی جس طرح کی بگاڑ کی صورتحال ہے، میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چند ایک چیزیں پیش کرتا ہوں۔ ٹائم میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ٹائم آپ کا مرضی کا ہے، تو میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ 35-40 منٹ تک اپنا موضوع مکمل کر لوں۔ اس کے بعد میں آپ کو دعوت دوں گا کہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان کے متعلق آپ اپنی رائے دینا چاہیں، یا کوئی ایسی چیز جو میں سمجھا نہیں سکا اس میں آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر لیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی آیت مبارک پیش کرنے لگا ہوں جس میں آپ کو پاکستان کا، پنجاب کا اور پھر اپنے ضلع گجرات کا پورے کا پورا نقشہ نظر آئے گا۔ میری طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے، سر میں نے کوئی نہیں لگانی، نعرے شعرے میں نے کوئی نہیں لگوانے، بڑے پیار سے آپ کے ساتھ ایک بات کرنی ہے، سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جو ہمارے نوجوان ہیں خاص طور پہ وہ اس پہ عمل کرنے کے قابل ہو سکیں، اور اس میں کوئی مشکل بات میں نے نہیں کرنی۔ سب سے پہلے میں اپنا بیان شروع کروں گا سورہ نحل، قرآن پاک کی 16ویں سورت، اس کی 112 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بڑی مثالی بستی تھی، جس طرح ابھی ہمارے ہاں پنجاب میں وہ بنتا ہے نا ماڈل ویلیج، اس طرح کی ایک بستی تھی، اور اس بستی میں خوبصورتی کیا تھی؟ کیوں وہ مثالی بستی تھی؟ کانت آمنتم مطمئنہ، اس میں رہنے والے لوگ بڑے سکون سے گزارا کر رہے تھے، بہت پیار سے محبت سے وہ گزارا کرتے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، انہیں ہر قسم کا رزق، اب جس کو ہم رزق کہتے ہیں عام طور پہ ہمارے زبانوں میں، ہمارے ذہنوں میں، میرے وہ بچے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میری طرف، میرے بیٹے دھیان کرو، آپ کے ساتھ والا بچہ بھی میری طرف دھیان کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بستی والوں کو جو سب سے خوبصورت میں نے چیز عطا فرمائی وہ رزق۔ ہم رزق سے مراد روٹی پانی سالن لیتے ہیں، جو رزق عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب نہ روٹی ہے نہ پانی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی عطا ہو اس کو ہم رزق کہتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو اولاد ہے وہ بھی رزق ہے، اگر آپ کو یہ پنکھے کی ٹھنڈی ہوا ہے یہ بھی رزق ہے، آپ کو خدا تعالیٰ مکہ مدینہ منورہ میں بلا لیتا ہے یہ بھی رزق ہے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ مثالی بستی میں رکھتے تھے، اور اس کی مثالی ہونے کی بات کیا تھی کہ وہ سارے کے سارے پرسکون تھے، وہ رات کو سکون سے سوتے تھے، یہ نہیں کہ 12-1 بجے تک کھیلتے رہے اور پھر نیند کو نہیں، فجر کی نماز نہیں اور عشاء کی نماز نہیں، وہ بڑے پرسکون طریقے سے رہتے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ،
اب ان سے ایک غلطی ہو گئی. وہ غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران نعمت شروع کر دی, ناشکری شروع کر دی. اب انہیں سزا ملی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ناشکری کی پاداش میں کیا کیا؟ وہ جو سکون کا رزق تھا, وہ سکون کی جو روزی تھی, وہ ان سے چھین لی اور انہیں خوف کا اور بھوک کا, غربت کا لباس پہنا دیا. یہ ابھی 112 نمبر آیت میں نے سورہ نحل کی آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس کا سارا ترجمہ سن کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پاکستانی کی بات ہو رہی ہے. میں نے خود اپنے بچپن کے دور میں یہ ملک اتنی خوبصورتی اور سکون سے دیکھا ہوا ہے کہ کسی قسم کا دکھ نہیں تھا. دن میں مجھے یاد ہے کہ میں اپنی جوانی میں اسلام آباد میں میٹرک کر رہا تھا, تو ہم ایسے ہی سیکریٹریٹ چلے گئے. وہاں پہ ایک منسٹر کے دفتر تک ہمیں کسی بندے نے نہیں روکا. اتنا سکون کہ منسٹر کو بھی کوئی خطرہ نہیں کہ کوئی آ کے مجھے مار جائے گا. ابھی آج آپ جائیں نا سیکریٹریٹ, میں دیکھتا ہوں کیسے آپ وزیر اعظم کے دفتر تک پہنچے, آپ ڈپٹی کمشنر کے دفتر تک پہنچے, میں دیکھتا ہوں کس طرح سے پہنچتے ہیں. تو وہ جو آپ کے ذہن میں سکون تھا, اس کی جگہ پہ کیا چیز آ گئی؟ خوف اور بھوک. اب بھوک آپ دیکھیں, آج سے تقریباً 6 یا 7 سال پہلے مرغ میں نے خود 100 روپے کلو خریدا. ابھی ہم نے عید پہ خریدا 850 روپے خریدا. میری پینشن 10 سال میں صرف 10% بڑھی. جس وقت میں 100 روپے کا مرغ خریدتا تھا, اس وقت میری پینشن 10, آپ فرض کر لیں 1 لاکھ روپے, تو 1 لاکھ روپے کی بجائے مجھے 90,000 ملتا تھا. اب مرغ میرا 8.5 کا ہو گیا, 850 کا, اور تنخواہ میری 10,000 بڑھی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم بھوک کہتے ہیں. بھوک کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو روٹی نہ مل رہی ہو. بھوک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس روٹی موجود ہے, آپ کسی دوسرے کو کھلا نہ سکتے ہو. یہ بھوک ہے. آپ کو بخاری اور مسند احمد کی ایک حدیث مبارک وہ عرض کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھ کے آپ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. اتنے میں 2 بندے اندر داخل ہوئے. آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم بہت لمبا سفر کر کے آئے, ہم نے آپ سے دین کی کچھ باتیں پوچھنی ہیں. آپ نے فرمایا تم رات گزارو, کل صبح بات کریں گے. ابھی 2 مہمان ہیں, گھروں میں ہے کچھ نہیں کھانے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہمان اپنے لیے روک لیا اور دوسرے کے لیے بندہ تلاش کرنے لگ پڑے. اتنے میں آپ کی نظر پڑی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے ایک صحابی وہ کھڑے ہوئے. آپ نے آواز دی, ابو طلحہ ادھر آؤ. آپ آ گئے. آپ نے فرمایا کہ یہ مہمان میں اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں اور یہ مہمان تم اپنے گھر لے جاؤ. وہ لے کے چل پڑے گھر میں. ابھی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مہمان کی تکریم مہمان بھیجنے والے کے حساب سے ہوتی ہے. اگر آپ کو مہمان کوئی آپ کے گھر کا قریبی آدمی بھیجے, اس کی توقیر کچھ اور ہوگی. اگر اس علاقے کا ڈی پی او آپ کے پاس مہمان بھیجے, آپ اس کی توقیر اور طریقے سے کریں گے. اگر آپ کے پاس علاقے کا منسٹر بھیجے, آپ کسی اور طریقے سے اس کی تاکید کریں گے. مہمان ہے, میرے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں. گھر پہنچے, جا کے اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان بھیجا ہے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے. اس نے کہا تم پریشان نہیں ہو, میں نے بچوں کے لیے ناشتہ جو رکھا ہوا ہے وہ ایک بندے کے کھانے کا بن جائے گا. ابھی آپ کے خیال میں شاید ناشتے میں آ رہا ہو کہ اس میں سری پائے ہوں گے, مغز بنا ہوا ہوگا, وہ انڈے ہوں گے, وہ اس طرح کی نہ, وہ کوئی ڈیلوں کا اچار ہوگا, کوئی روٹی 2-3 دن پہلے کی روٹی پڑی ہوئی ہوگی. بچوں کو اسی طرح سلا دیا تاکہ وہ انہیں پتہ نہ چلے کہ روٹی گھر میں کوئی نہیں ہے. ان کے لیے صبح کا جو کھانا تھا وہ اس کے آگے رکھ دیا. اور اب اس خاتون کو یہ اندازہ تھا کہ میں نے جو کھانا رکھا ہے, عربوں میں آج بھی یہ رواج ہے, میں عربوں میں رہ کے آیا ہوں, عربوں میں آج بھی یہ رواج ہے کہ اگر میزبان ساتھ نہ بیٹھے تو مہمان کھانا نہیں کھاتا. اب یہ ان کو بھی معلوم تھا. خاتون آئی اور آ کے ابو طلحہ کو کان میں کہتی ہے کہ میں نے کھانا رکھ دیا, کھانا ایک بندے کا ہے, اگر تم نے کھایا تو اس کو پورا نہیں آئے گا. میں اس طرح کروں گی کہ جو دیا اور لالٹین ٹائپ کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے, میں کسی بہانے سے آ کے پھونک مار کے اس کو بجھا دوں گی تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میرا میزبان کھانا نہیں کھا رہا. آپ کے اوپر کبھی یہ وقت آیا؟ کبھی نہیں آیا. اور کبھی شکر زبان سے نکلا ہو؟ آئیے دیکھیے, کھانا کھلانے کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے.
کھانا کھلانے کے لیے آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی ضروری ہے کہ یہ ان کا ماننے والا، اس کا بندہ اور اس کا امتی ہے، میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے. اس کے لیے آپ اپنا چھوڑ کے بھی کھلا دیتے ہیں. اب وہ خاتون دوبارہ آئی، آ کے کہتی ہے ابو طلحہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو منہ سے آواز نکلتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تو منہ نہ ہلائے، اس کو شک ہو جائے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہا. تم نے ایسے کرنا ہے کہ منہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ اسے اتنا بھی شک نہ پڑے. کھانا کھلا کے صبح سویرے جب فجر کا وقت ہوا، مہمان کو ساتھ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. جا کے ابھی آپ کی نظر پڑی ہے تو آپ نے پوچھا ابو طلحہ یہ تو بتاؤ میرے مہمان کی خدمت کیا کی ہے، میرے مہمان کی کیا خدمت کی ہے. ابو طلحہ کی زبان سے لفظ نہیں نکلے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے. بھائی کوئی خدمت کی ہوتی، اس کے آگے کوئی شنواری رکھا ہوا ہوتا، کوئی چرسی کا مٹن رکھا ہوتا، کوئی اس طرح کی چیز ہوتی. انہوں نے تو ڈیلے کھلائے تھے. اب زبان سے لفظ جو نکلے یہ اپنے دل پہ لکھ لیجئے کہ قسمت اچھی ہو اللہ تعالیٰ زبان میں الفاظ بھی ایسے ڈال دیتا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سے نہ پوچھیں کہ میں نے اس کی کیا خدمت کی ہے، آپ اپنے مہمان سے پوچھیں وہ میرے سے راضی ہے کہ نہیں. رضا کا تعلق کھانا کھانے سے نہیں ہے، رضا کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ آپ کے سینے کی نیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا والضحیٰ کا چہرہ ابو طلحہ کی طرف سے موڑا، اپنے مہمان کی طرف کیا. اب بھی آپ نے اس سے سوال نہیں کیا. جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بندے نے ابو طلحہ نے آپ کے مہمان کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش اعظم پہ اس کے لیے مسکرا رہا ہے. آئیے ذرا الطاف محمود اور آپ سارے کے سارے مل کے ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے دل میں کوئی ایسا عمل آیا ہے جس پہ اللہ مسکرایا ہو. کیا ایسے ہی عمل ہے کہ جو ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ماتھے پہ بالی پڑے رہتے ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہوگا. مجھے یہ بتائیے بھوک کے اندر بھی اس کے سکون کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. میرے پیارے دوستو آگے آئیے سورہ الاعراف آفا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، آیت نمبر 97 98 اور 99. آفا امنا اہل القرى ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. میں آپ کو ترتیب سے آگے لے کے چلتا جا رہا ہوں. سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک بستی تھی مثالی، اس مثالی بستی نے ناشکری شروع کی، ان کا سکون برباد ہو گیا، ان کے اوپر بھوک آ گئی اور بھوک کے ساتھ ان کے خوف طاری ہو گیا. خوف کیا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میری نوکری چھوٹ گئی تو کیا ہو جائے گا، مجھے اگر کل بازار میں گاہک نہیں ملے تو کیا. یہ اس کو خوف کہتے ہیں. یہ خوف ان پہ طاری ہو گیا. اب اس سے اگلی منزل سنیے. اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتا ہے کہ یہ جو بستیوں میں لوگ رہنے والے ہیں، جس طرح بھی آپ گجرات میں رہ رہے ہیں، ان بستیوں میں رہنے والوں کو یہ گارنٹی اور یہ والی ضمانت کس نے دی ہے کہ وہ رات کو سو رہے ہوں گے اور ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. یہ گارنٹی انہیں کس نے دی ہے؟ آگے فرمایا اوا امن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. اور ان بستیوں میں رہنے والوں کو یہ ضمانت کس نے دی ہے کہ وہ دن میں اپنے کھیل میں اور کھلواڑے میں مصروف ہوں گے اور ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. بتائیے مجھے یہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی تو آیتیں ہیں نا. میری آپ ساروں سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کو ایسا واز مت کیجئے جس سے یہ بے عمل ہو جائیں. مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میں بخشا ہوا ہوں، میری بخشش ہو گئی ہے، مجھے کون سی ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی مسکین کو روٹی کھلانے کی، مجھے کون سی ضرورت پڑی ہے کہ میں کسی بیوہ کو ایک جا کے دوپٹہ اس کے سر پہ رکھوں یا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھوں. مجھے کون سی ضرورت ہے، میں تو بخشایا ہوں. میرے پیارے دوستو آگے آئیے. یہ ایک بڑی نازک سی آپ کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. سورہ توبہ 9ویں سورت اور اس کی 34 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے. اللہ میرے ساتھ ہے نا آپ؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان. اہل کتاب جن میں یہودی تھے اور عیسائی تھے. اب اس کے لیے دو کمیونٹیز کا نام خاص طور پہ لیا گیا، احبار اور رہبان. علامہ سعید احمد، علامہ غلام رسول سعیدی، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. احبار سے مراد انہوں نے علماء، یہ لفظ ان کے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور احبار کے لیے انہوں نے پیر کا لفظ استعمال کیا. وہ لکھتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں معلوم ہے
کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کے علماء اور ان کے پیروں کا کیا حال تھا. سنیے آگے. لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ یہ لوگ لوگوں کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کر جاتے تھے، غلط طریقے سے پیسے کھا جاتے تھے. ایک محفل میں اس دن کراچی گیا ہوا تھا پہلے روزے کو، تو میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس گیا ہوا تھا، ان کے پاس میری میٹنگ تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں پہ ایک نعت خوان رات کو 25-25 لاکھ لے کے اٹھتا ہے، 25-25 لاکھ روپیہ. اور جو واز کرنے والا ہے، جس نے اللہ اور رسول کا واقعی پیغام پہنچانا ہے، اس کو بلانے کوئی تیار کوئی نہیں ہے. یہ مفتی صاحب نے میرے ساتھ بات کی. میرے پیارے دوستو، لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یہ ان لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھا کے انہیں اللہ کے راستے سے جانے سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور جو لوگ پیسہ، سونا، چاندی یہ اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں زبردست قسم کے عذاب کی بشارت دے دیجئے کہ یہ کل کو اس عذاب میں آ جائیں گے. میرے پیارے دوستو، آگے چلیے. سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت اور آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، میں جب کسی بستی کو برباد کرنے کا اور تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں. یہ آیت آپ نے بڑے دھیان سے سننی. میں نے باقیوں کی وقت آپ سے توجہ کی درخواست نہیں کی. اس آیت کے لیے میری درخواست ہے کہ ذرا توجہ سے یہ آیت مبارک سنیے. اوپر آپ نے بیان سنا کہ ایک مثالی بستی، اس مثالی بستی میں بڑا سکون، پھر بے سکونی، اس بے سکونی کے بعد اگلا مرحلہ کہ لوگوں کے پیسہ کھایا. اور کھانے والے کون ہیں؟ اس مذہب کی اشرافیہ، مذہب کی اشرافیہ، ان کا ذکر ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جس وقت میں کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں، امرنا مترفیہا، تو میں سب سے پہلا کام کیا کرتا ہوں، اس بستی کی جو اشرافیہ ہے، اشرافیہ سمجھتے ہیں، چودھری ہو گئے، عالم ہو گئے، پیر ہو گئے، اس علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہو گیا، اس علاقے کا ڈی پی او ہو گیا، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ اشرافیہ ہے. ملک کی اشرافیہ کون ہے؟ ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، ان کی کیبنٹ ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، چیف جسٹس ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ یہ ملک کی اشرافیہ ہے. میں ملک کی اشرافیہ میں نہیں جا رہا، ہم اپنے لیول پہ رہیں. ہمیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے گلہ کس کا؟ نواز شریف کا. گلہ کس کا؟ عمران خان کا. گلہ فلانے کا، گلہ فلانے کا. ہم اپنے پاس تو آتے ہی نہیں ہیں. مجھے آپ ایک اپنے ایمان سے بتائیے. میرے گاؤں کا نام ہے سیدہ شریف، میں سیدہ شریف سے چلتا ہوں، آگے ایک سیرے شریف آتا ہے، پھر دگل شریف آتا ہے، پھر پھالیا شریف آتا ہے، ڈھیر سارے شریف آتے ہیں، گجرات شریف آتا ہے، پنڈی تک جاتے جاتے خدا جانے کتنے شریف. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ان ساری شریف بستیوں میں آپ میں سے کوئی بندہ قسم دے کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ فلانی دکان پہ دودھ خالص ملتا ہے؟ میں نے ان شریفوں کا کیا کرنا ہے؟ میں نے ان شریفوں کو کہاں لے کے جانا ہے؟ اگر میں اتنی شرافت کے ساتھ اتنے شریفوں میں سے لاکھوں کی آبادی بنتی ہے، اگر ایک بندے کے لیے آپ قسم دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں اس شرافت کو کہاں لے کے جاؤں؟ میں گلہ اس کا کیا کروں؟ مجھے تو گلہ اپنے گربان میں جانا چاہیے نا. پہلے تو میں اپنے آپ پہ ہوں. امرنا مترفیہا، میں سب سے پہلے اس اشرافیہ کو یہ حکم دیتا ہوں، ففسقوا فیہا، کہ تم کیا کرو؟ امرنا، کہ میرے حکم ان پہ نافذ کرو، میرا دیا ہوا قانون نافذ کرو. یعنی میں اگر آپ کی اشرافیہ میں ہوں نا، آپ نے مجھے یہاں پہ اوپر بٹھایا ہوا ہے، آپ نیچے بیٹھے ہوئے، میں آیا ہوں، آپ نے میرے اوپر پھول گرائے، میں اندر داخل ہوں، آپ نے میرے ہاتھ چومے ہیں، تو میں اس جگہ پہ اشرافیہ کے لحاظ سے آیا ہوں نا. ابھی میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اللہ کے ان احکام کا آپ کے ساتھ ذکر کروں جن احکام پر عمل کرنے کے بعد آپ کی اور میری بستی اس سکون کی طرح ہو جائے جس کا اوپر ہم نے ذکر کیا. میرا یہی کام ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امرنا مترفیہا، میں اس اشرافیہ کو حکم دیتا ہوں کہ تم میرا قانون نافذ کرو. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ففسقوا فیہا، لیکن وہ نافرمانی کرتے ہیں، میرا حکم نافذ نہیں کرتے. فحق علیہ القول، اب کیا ہوتا ہے؟
جو میں نے ان کے لیے عذاب مقرر کیا ہوا ہے اس کی حجت پوری ہو گئی، اس کی حجت پوری ہو گئی. فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا. اب جس وقت میں حجت پوری کر لیتا ہوں میں اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ترتیب قرآن پاک سے بیان کی ہے. ابھی میں حدیث پہ تو آیا ہی نہیں ہوں. قرآن پاک کے مطابق یہ کیا ترتیب ہے یہ ابھی آپ نے اور میں نے اپنے دل میں اور سینے میں بٹھانی ہے کہ اس کے بعد کیا ہم اس ترتیب کے اندر تو نہیں پھنس رہے. آگے آئیے اس سے اگلی سٹیج پہ سورہ سجدہ 32 نمبر سورت قرآن پاک کی آیت نمبر 21. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. او لوگو یاد رکھو اور اس بات پہ یقین رکھو میں بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں. میں یہ قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ میں کوئی سنی آیتیں یا وہابی آیتیں یا شیعہ آیتیں نہیں آپ کے سامنے پڑھ رہا. یہ قرآن پاک میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. میرے پیارے دوستوں بچوں خاص طور پہ میرے نوجوانوں یہ چیز ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹے عذاب ابھی ہمارے اوپر جو عذاب میرے خیال کے مطابق اگر میں ترتیب سے گنوں اس وقت ہم بڑے عذاب کا جو درمیانہ درجہ ہے وہاں پہنچے ہوئے. چھوٹے عذابوں سے ہم نکل گئے ہوئے, ہم چھوٹے عذابوں سے آگے نکل گئے ہوئے. ابھی آپ عذاب دیکھیے, آپ میں سے کوئی بندہ دوسرے کے ساتھ کھل کے بات نہیں کرتا. ایسے ہی ہے نا, میں خود کسی سے بات نہیں کرتا, کوئی زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے. آپ بات نہیں کرتے تو یہ عذاب نہیں ہے. اور عذاب کسے کہتے ہیں؟ آپ اور میں, چینی موجود ہے آپ کھا نہیں سکتے. عذاب اور کیا ہوتا ہے؟ نمک آپ کے پاس موجود ہے آپ نمک والی روٹی نہیں کھا سکتے. اور عذاب کیا ہوتا ہے؟ میں سارا کچھ کرنے کے باوجود, ہر سہولت ہونے کے باوجود میں گھی کا نوالا نہیں کھا سکتا. اور عذاب کیا ہوتا ہے؟ ہم اس وقت چھوٹے عذابوں سے نکل چکے ہوئے ہیں, ہم درمیانے عذابوں سے بھی نکل چکے ہوئے ہیں, ہم بڑے عذابوں کے بالکل نچلی سطح پہ ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ادھر ہمیں اب بریک لگا لینی چاہیے. ہمیں اس کے لیے وزیر اعظم اور صدر کے پاس اور آپ کے MNA اور MP کے پاس, آپ کے کمشنر وغیرہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ان میں سے آپ کو نہیں کہتا کہ دودھ میں پانی ملاؤ. کسی استاد کو کوئی نہیں کہتا کہ تم اپنے ڈائس پہ کھڑے ہو کے بچے کو پورا سلیبس نہ پڑھاؤ. کوئی بھی نہیں ان کو کہتا. کسی خطیب کو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو بخشش سناؤ کہ میں ساری زندگی گناہ کرتا رہوں, میں لوگوں کا پیسہ کھا جاؤں اور میں بخشا جاؤں گا. بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ تو وہ نہیں کہتے نا, تو پھر یہ کون کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. جب کوئی بھی نہیں کہتا تو ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ میرے پیارے دوستو آگے سورہ الاعراف, میں اب اس کے حل پہ بھی تو آؤں نا. ابھی ہم نے یہ رونا رو لیا, ابھی حل پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف 7ویں سورت اور آیت نمبر 96 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. میرے پیارے دوستو اگر بستیوں کے رہنے والے لوگ, آپ کے اس محلے کا نام کیا ہے؟ نور پور. اگر اس نور پور کے رہنے والے لوگ 2 کام کرتے, کیا؟ پہلا ایمان لے آتے اور دوسرا کام کیا کرتے؟ تقوی اختیار کرتے. میں ان 2 کی تھوڑی ساری تفصیل میں جاؤں گا. ایمان پہ آپ ساروں کو ایمان کی صفتیں یاد ہوں گی. پہلی صفت کیا ایمان کی؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. میں پہلیوں کا تذکرہ نہیں کروں گا, میں والیوم الآخر سے شروع ہوتا ہوں. والیوم الآخر, آگے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے ایمان لانا ہے. اور ایمان کیسے لانا ہے؟ ابھی دوسری صفت پہ آ جائیے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں نے زبان سے ان 7 چیزوں کا اقرار کر لیا کہ میں نے اللہ کو مان لیا, میں نے اس کے رسولوں کو مانا, اس کی کتابوں کو مانا, اس کے فرشتوں کو مانا, اور اس کے ساتھ قیامت کے دن کو مانا کہ قیامت آنی ہے. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی مانا کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, اور میں نے یہ بھی مانا کہ اچھی اور بری تقدیر ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں مانی. کس طرح سے؟ پہلے زبان سے اور پھر دل سے اقرار. اب دل سے اقرار کیا ہوتا ہے؟ دل سے اقرار یہ ہوتا ہے, یہ پنکھا چل رہا ہے, آپ مجھے بتائیے اس پنکھے کے چلنے کے لیے مجھے کوئی قرآن کی آیت سنانے کی ضرورت ہے؟ کوئی پنکھا چل رہا ہے, میں کوئی آیت پڑھوں گا, حدیث پڑھوں گا, امام غزالی کا حوالہ دوں گا, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ پنکھا چل رہا ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں. تصدیق بالقلب یہ ہے.
کہ آپ کے سامنے اللہ کا نام آیا, آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہے اللہ, آپ بولے تو کوئی نہیں, اللہ ہے, اللہ کا رسول, کتابیں ساری ہیں نا, مرنے کے بعد زندہ. ذرا مٹھے ہو جائے. جس بندے کو یہ یقین ہے کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے, کیا وہ رشوت لے گا رشوت؟ مجھے یہ بتائیے, جس بندے کو یہ یقین ہے کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, وہ اگر استاد ہے, کیا وہ بچے کے پڑھائی میں کوئی 2 نمبری کرے گا؟ اگر وہ کوئی پیر ہے تو کیا وہ اپنے مرید کو اللہ کی طرف چلائے گا یا اپنے طرف لے کے جائے گا؟ یہ غلطی کرے گا. تو ہم میں سے کون ہے جس کو تصدیق بالقلب ہے کہ میں نے کل مار کے اٹھنا؟ میں تو اپنے آپ کو جب یہ والا تصدیق بالقلب کا جملہ پڑھتا ہوں, آپ یقین جانیے میں سر سے لے کر پاؤں تک لرز جاتا ہوں کہ الطاف محمود تیرا ایمان, یہ تو منہ زبانی مسلمان ہے, خدا جانے مسلمانی جو اصل ہے وہ تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے. میرے پیارے دوستو, تصدیق بالقلب میں مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ اتنی بڑی کہانی ہے, اتنی بڑی حقیقت ہے جو آپ کے اور میرے پاس میسر نہیں ہے. کسی پیر کے پاس بیٹھیے, کسی ایسے عالم کے پاس بیٹھیے جسے خود کو یہ یقین ہو کہ میں نے مار کے اٹھنا. یہ چھوڑ دیں کہ فلانا بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, فلانا کر رہا ہے. اگر کسی کی بات سن کے آپ کا ایمان خدا کی طرف جا رہا ہے, رسول کی طرف جا رہا ہے, ان کی محبت کی طرف جا رہا ہے, اس بندے کے پاؤں پڑ جائیے. اور جس کی زبان سے لفظ سن کے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے, چھوڑ دیجیے اس کو. انشاءاللہ تعالی وہ محبت والا خود بھی جنت میں جائے گا, آپ کو بھی جنت میں لے کے جائے گا. وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, ایمان کی بات آپ نے سن لی, اب وَاتَّقَوْا پہ آ جائیے. وَاتَّقَوْا, تقویٰ. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ پرہیز, پرہیزگاری. پرہیز کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کو شوگر ہو گئی ہے, ڈاکٹر اس کو کہتا ہے تو نے شوگر سے, چینی سے پرہیز کرنا ہے. ایک بندے کو سانس کی تکلیف ہو گئی ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے اس سے چاول سے پرہیز کرنا ہے. پرہیز کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے بچنا. اب تقویٰ جو ہے قرآن پاک کے مطابق اور حدیث مبارک کے مطابق حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں سے 5 چیزیں تقوی میں نکالی ہیں کہ ان سے پرہیز اور ان پر قابو ضروری ہے. وہ 5 چیزیں میں ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نمبر 1 شہوت, سیکچول ارج جس کو کہتے ہیں. نمبر 2 غصہ. نمبر 3 لالچ. نمبر 4 حسد. اور نمبر 5 تکبر. یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کے قابو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور 24ویں سورت 30ویں آیت, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے میرے مومن لوگو یاد رکھو اپنی نظریں نیچی رکھا کرو. اپنی نظریں, یہ پہلا پوائنٹ ہے تقوی کا, اپنی نظریں نیچی رکھو. ختم نہیں کرنا, شہوت غصہ وغیرہ ختم نہیں کرنا, کنٹرول کرنا ہے. گھوڑا آپ کے پاس ہو, گاڑی آپ کے پاس بڑی تگڑی ہو, 500 ہر پار کا انجن اس میں ہو, اگر اس کا اسٹیئرنگ اور بریک آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ آپ کو ایکسیڈنٹ سے ہلاک کر دے گا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ گھوڑے کو کمزور نہ کریں, انجن نیچے نہ لے کے جائیں, اس کی لگام تگڑے طریقے سے اپنے ہاتھ میں پکڑے, اس کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اپنی آنکھوں کو, اپنی نظریں نیچی رکھو. یہ پہلا سبق ہے. اور دوسرا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو. اگلی آیت 31 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ, اے عورتوں, اے مومن عورتوں, تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور اپنا بناؤ سنگار لوگوں پہ ظاہر نہیں کرو. میں چونکہ میرا سبجیکٹ یہ نہیں ہے, ٹاپک نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ کے ساتھ اتنی بات کر دوں کہ عورتوں کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ تم نے اپنا بناؤ سنگار کس کس کو دکھانا ہے. اسی آیت میں آگے بتایا کہ تمہارے باپ, تمہارے سسر, تمہاری ماں, تمہارے بھائی وغیرہ وغیرہ, ان کی پوری لسٹ ہے ان کے سامنے. اور میں جس وقت اپنے معاشرے میں کیا دیکھنا, میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں, میری بیٹی اگر میرے سامنے بناؤ سنگار کرے گی تو میں اس کو ڈانٹوں گا, اور اگر وہ بناؤ سنگار کر کے باہر بازار میں نکل جائے میں نے اسے کچھ نہیں کہنا. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اور مجھے بنایا ہے, اس لیے اسے ہماری نفسیات کا پتہ ہے. اس نے وہ نفسیات کے عورت میں اس نے یہ نفسیات رکھی ہے کہ وہ کیا کرے, بنے سنورے, میک اپ کرے, خوبصورت کرے, بنے, بناؤ سنگار کرے.
اب جب بناؤ سنگار کرے گی تو کسی کو دکھائے گی بھی، تو دکھانے کی پوری لسٹ سورہ نور کی 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ میرے پیارے دوستو، یہ میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں۔ پہلی شہوت، میں دو بیچ میں سے حذف کر رہا ہوں، اگلی پہ آ جائیے، وہ ہے لالچ۔ لالچ ایک کائنات کا سب سے بڑا شرک، وہ کیا ہے؟ لالچ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افمن اتخذ الہہ ہوا، وہ لوگ جنہوں نے لالچ کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ زور سے بولیے۔ اور اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لے تو وہ مشرک ہو گیا نا۔ تو قبر پہ جانا تو پتہ نہیں شرک ہے یا نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا شرک ہے وہ تو میرا عالم سٹیج پہ بیان ہی نہیں کرتا۔ ہر چیز پہ چھوٹی قبر کے پاس سے گزر جاؤ شرک ہو گیا، آپ نے کوئی کسی کے ہاتھ چوم لیا تو شرک ہو گیا۔ ارے بھائی، جو قرآن جس کو سب سے بڑا شرک کہہ رہا ہے، اس کا بھی تو کبھی تذکرہ کر دو۔ لالچ سب سے بڑا۔ افمن اتخذ الہہ ہوا، ہوا کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہوا اور ہوس دو لفظ ہیں۔ ہوا عربی کا لفظ ہے، ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہوس وہ چیز ہے جو ظاہری آپ کو لالچ پیدا کرتی ہے، اور ہوا وہ چیز ہے جو آپ کے اندر۔ اس کے بعد میں، چونکہ ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، میں بڑی تیزی سے اپنی چیزیں کور کرتا جا رہا ہوں۔ آخری چیز ہے تکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو حضرت ابو طالب کے ذریعے کفار مکہ نے ان کے پاس ایک پیغام پہنچایا، اور وہ پیغام آپ سب کو معلوم ہوگا، ہر بندے نے پہلی دوسری کی اسلامیات میں پڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کو عورت چاہیے تو آپ عرب کی حسین ترین عورت آپ نام لیں، ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پیسہ چاہیے، ہم پورے عرب کی دولت اکٹھی کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو مکہ مکرمہ کی سرداری دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ وہ تین چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ عورت، شہوت پیش کر دی، دوسرے نمبر پہ لالچ، پیسہ پیش کر دیا، تکبر، سرداری، تینوں پیش کر دی۔ تینوں کے تینوں امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکٹھے آئے، اور آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، میرے ہاتھ پہ تم چاند اور سورج بھی رکھ دو۔ یہ اس کا مطلب ذرا میں آپ کو سمجھا دوں، سورج اور چاند رکھنے سے کیا مراد تھی؟ کہ اگر آپ مجھے اتنا اختیار دے دیں کہ میں مرضی سے سورج چڑھاؤں، میں مرضی سے سورج دباؤں، اس کو غروب کروں اور طلوع کروں، چاند کو میں اپنی مرضی سے چلا لوں، میں پھر بھی تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ کیوں یہ بات کی؟ یہ معلوم تھا کہ اللہ نے سورج کا بھی اختیار دیا ہوا ہے اور اللہ نے چاند کا بھی اختیار دیا ہوا ہے۔ فرمایا یہ بھی تم میرے ہاتھ پہ رکھ دو، میں پھر بھی اپنے اس دعوے سے پھرنے والا نہیں ہوں، اللہ کے حکم سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ میرے پیارے دوستو، یہ تین چیزیں ہیں جن کے اوپر میرا سفیر بکتا ہے، جس کے اوپر میرا بیوروکریٹ بکتا ہے، جس کے اوپر میرا فوجی بکتا ہے۔ ہر بندہ کس چیز پہ بکے گا؟ میں ایک ہی صرف مثال لیتا ہوں کہ میرے ملک کا ایک سفیر باہر کے ملک میں ہے، وہ سب سے پہلے کسی عورت پہ بکے گا، نمبر 2 لالچ پہ بکے گا، اور نمبر 3 تینوں سے وزیر لو آدھے آگے، ان چیزوں پہ بکے گا۔ جس بندے نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قرآن پاک کی تحقیق کے یہ چیزیں گنا لی اور ان کو قابو کر لیا، وہ بندہ بالکل بڑی تسلی کے ساتھ موجیں کرے، انفرادی طور پہ، قبیلے کے طور پہ یا قومی سطح پہ، ان ساروں میں سے کوئی بندہ جس لحاظ سے بھی بات کرے انشاءاللہ وہ ترقی کرے گا۔ آخری چیز کہ ہم اس سے نکلیں کیسے؟ 2 چیزیں بتا دی، ایمان پکا کرو اور دوسری تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی تفصیل بتا دی۔ آخری چیز کر کے میں اپنا بیان ختم کرنے لگا ہوں۔ سورہ نوح، قرآن پاک کی 71 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 10، 11 اور 12، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے لوگو، کیا کرو؟ اللہ سے اپنے گناہ معاف کرواؤ۔ کیا کرو؟ اللہ سے اپنے گناہ معاف کرواؤ۔ ہم تو اللہ کے سامنے کبھی گڑ گڑائے نہیں اپنے گناہوں کے اوپر، اپنے گناہوں پہ کبھی شرمندگی بھی نہیں آئی ہمیں اس کے لیے شرمندہ ہونے کا۔ اور آگے لفظ جو فرمایا نا، یہ علماء اس بات کو سمجھتے ہیں، غفار اور غفور دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ غفار جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، غفور جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ نہیں ہے۔ جو مبالغے سے مراد ہے اتنا معاف کرنے والا، اتنا معاف کرنے والا کہ اس طرح کا معاف کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔
وہ چیز معاف کرنے والا جسے کوئی بندہ معاف کر ہی نہیں سکتا وہ ہے غفار. اس کے دروازے پہ آؤ. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب کے سامنے جاؤ اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اب میں انعام کیا دوں گا؟ میری طرف توجہ ہے نا. میں انعام کیا دوں گا آپ کو؟ انعام میں یہ عطا فرماؤں گا, یرسل السماء علیکم مدرارا, میں آسمان سے تمہارے اوپر پانی برساؤں گا. پانی برساؤں گا مدرارا. اب جو مدرار ہے یہ علماء اس بات کو سمجھتے ہیں, بارش اگر میرا گندم باہر پڑی ہوئی ہے, منجی باہر پڑی ہوئی ہے, اوپر بارش ہو جائے تو بتائیں میرے لیے کون سی فائدے کی ہے؟ میری گندم پکی ہوئی ہو, اس کے اوپر اگر بارش آ جائے, اس کے سٹے جھڑ جائیں, میرے کس کام کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیکم مدرارا, ایسی بارش جو تمہیں نقصان دے گی ہی نہیں, تمہیں فائدہ ہی فائدہ دے گی. وقت کے لحاظ سے, اپنی کوانٹٹی کے لحاظ سے, اپنی مقدار کے لحاظ سے وہ بارش ایسی ہوگی جو تمہیں نقصان نہیں دے گی, وہ آپ کو فائدہ دے گی. اور پھر آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کو ملے گا کیا؟ بارش ہو گئی, اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے, اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بارش دی, اور بارش بھی وہ دی جو نقصان دہ نہیں ہے, فائدے والی بارش ہے. اس کے ساتھ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, میں تمہیں ہر قسم کا مال عطا کروں گا. بھائی آپ اور میں بے ایمانی کیوں کرتے ہیں؟ مال کے لیے. بھائی اسی لیے کرتے ہیں نا, مال کے لیے یا اولاد کے لیے, انہی کے لیے کرتے ہیں, یا زمین کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ صرف اتنا کام کیا کہ میری بارگاہ میں گناہ بخشوانے کے لیے کھڑے ہوئے, میں نے تمہارے اوپر بارش کی اور تمہیں 3 نعمتیں دی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, تمہیں مال دیا. اموال کا ہے, ایک مال نہیں, ہر قسم کا مال. اولاد بھی دی, وہ بھی مال ہے. پیسہ دیا اور آپ کو کوٹھی دی, بنگلہ, ہر چیز دی. وَبَنِينَ, اور تمہیں بیٹے عطا فرمائے جن کے لیے تم جھوٹے مقدمے کرتے پھرتے ہو. اور آخری چیز فرمائی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور میں نے تمہیں اتنی زمینیں دی جن کے اندر نہریں بہتی ہوں گی. بھائی 1 ایکڑ زمین کے لیے کوئی نہر کی ضرورت ہے؟ 2 ایکڑ زمین کے لیے نہر کی ضرورت ہے؟ بھائی کوئی 5-7 مربع ہوں گے تو نہر کی ضرورت پڑے گی نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں اتنی زمینیں دوں گا کہ تمہیں اس کے اندر نہریں چلتی ہوئی میں ساتھ عطا فرماؤں گا. میرے پیارے دوستو, ساری کی ساری 100 ہاتھ رسا اور گنڈ سر پہ کیا ہے؟ اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, اپنے گناہ معاف کرواؤ. اور جب آپ نے گناہ معاف کروا لیے, اگر کوئی نعمت نہ ملے, الطاف محمود کو گریبان سے پکڑ لیجئے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, اللہ کے دعوے کے لیے میں اتنا اکڑ کے بات کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.